السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز سب کو؟ کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ گھر بار سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ چلیں، اسکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے۔ ہم نے کل جو ہے وہ ایتھیزم پہ بات کر رہے تھے اور وہیں پہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم اوور ہو گیا تھا لیکچر کا، اور پھر ہم نے سیرت جو ہے آگے شروع کر لی تھی، سیرت کی کلاس۔ تو ایتھیزم کو ہی آگے کنٹینیو کرتے ہوئے پھر اگلے لیکچر پہ آئیں گے۔ سیکولر ہیومنزم کی تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کو، اس میں کوئی کسی قسم کا سوال ہے تو وہ آپ کریں، اور پھر ہم جو ہے ایتھیزم کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایتھیزم جیسا کنسیپٹ جو بہت ہی پرانا ہے، بہت پرانا کنسیپٹ ہے، کوئی نیا، یعنی اللہ کے جو منکر ہیں اللہ کی ذات کے، وہ تو بہت جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک ہی کہہ لیں یہ بھی ساتھ ہی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی، قرآن کے بعد بھی، یہ ایتھیزم کیسے اتنی تیزی سے ہمارے اپنے گھروں میں یہ پھیل رہا ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ٹھیک ہے، اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ ایتھیزم یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا دل کرتا ہے ویسے زندگی گزارو۔ مطلب یہ ہماری جو ایگو ہے اس کو اور زیادہ ہوا دیتا ہے یہ کہ جو دل کرتا ہے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ تو یہ ایک دنیاوی آزادی اس کی طرف ہمیں لے کے چلتا ہے یہ کنسیپٹ کہ آپ اپنے ماسٹر خود ہیں۔ تو اس میں جو بھی جن کا نفس مضبوط ہو، جن کا ایمان کمزور ہو اور نفس طاقتور ہو، وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم انجانے میں، ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے بھی نا کہ اللہ بھی ہے، یوم آخرت بھی ہے، حساب کتاب بھی ہونے ہیں، اور دوبارہ موت کے بعد زندگی بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم کام وہی کر رہے ہیں کہ جو ایتھیزم کے ماننے والے کنسپٹ کے اندر آتے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یوم آخرت ہے، ہم پھر بھی دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور مر کے دوبارہ زندہ ہونا، ہم پھر بھی اپنے مسلمان بھائی کی جو ہے وہ غیبتیں بھی کرتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، ہم اپنے ہی جو ہے وہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں چلتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کام اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی نہیں دیکھ رہا۔ خیر، ہم یعنی ایتھیزم نے اگر ہمارے لاشعور میں ہے بھی یہ چیز کہ اللہ ہے، حساب کتاب ہے، پھر بھی ہمارے عمل میں ایتھیزم ہی جھلک رہا ہے۔ ہمارے عمل سے ہم ایتھیزم کو ہی پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ تبھی تو ہمارے پاکستان کا یہ حال ہوا پڑا۔ آپ دیکھ لیں، ہر طبقے میں دیکھ لیں کہ کس طرح وہ تباہی کا شکار ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا خوفی ہے وہ نکل چکی ہے، حساب کتاب کا ڈر ویسے ختم ہو چکا ہے۔
تو یہ تو ایک پہلی وجہ ہے. اچھا دوسری وجہ جو ایتھیزم کی ہے کہ یہ کیوں ہمارے اس جنریشن کے بچوں میں پھیل رہا ہے، سائنس کی اتھارٹی کی وجہ سے. مطلب سائنس نا سالڈ فیل ہوتی ہے کیونکہ ریزلٹس دیتی ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیسن ہے. تو لوگوں نے جو چیز ان کو ریزلٹ نظر آ رہے ہیں، جو چیز ٹیکنالوجی میں میڈیسن میں نظر آ رہی ہے، تو لوگوں نے تو اسی چیز پہ بلیو کرنا ہے نا کہ یہی حق ہے، یہی سچائی ہے. اور جو چیز نظر نہیں آ رہی، جو غیب میں ہے، وہ ایک سپرسٹیشن ہے، اس کو سپرسٹیشن کے طور پہ ہم لیتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس وجہ سے بھی ایتھیزم کیا کہ کنسپٹ کی طرف ہم لوگ، ہمارے مسلمانوں کے بچے، یہ جو ہمارے زیادہ تر تھنکرز یوٹیوب پہ بیٹھ کے ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ یہی اسی چیز کی ذہن سازی کر رہے ہیں. پھر جو ہے مٹیریل سکسس. اچھا اس میں نا ایک اور چیز بڑا جو خطرہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے معاشرے میں، کہ چونکہ لوگوں نے سائنس کو خدا بنا لیا ہوا ہے، لوگوں نے سائنس کو ہی سب کچھ سمجھا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو سائنس کے تھرو پتہ چل رہی ہے نا، جو علم الغیب ہے اور عالم غیب کی باتیں ہیں، اس پہ بلیو ایز سچ ویسے رہا ہی نہیں. اب اس کنسپٹ کو ہمارے اپنے مسلمانوں کے اسکالرز انجانے میں، کول بننے کے چکر میں، وہ ہماری نسلوں کی، ہمارے نوجوانوں کی تباہی پھیر رہے ہیں. کیونکہ وہ سائنس کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، اور انجانے میں وہ جو ہمارا علم الغیب اور ایمان بالغیب، ہمارا جو ہے عقیدہ ہے، عقیدے کا ایک پارٹ ہے، جو کہ مسلمان وہ ہے کہ جو ایمان بالغیب یعنی ماننا ضروری ہے اس کے لیے. تو اس والے پارٹ کو نقصان جو پہنچ رہا ہے، یہ والا پارٹ جو ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ اپنے ہی مسلمان اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے، انجانے میں. انہیں ہم تو حسن ظنی رکھیں گے، انجانے میں، جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اچھا تیسری چیز کہ ہمارا جو ماڈرن کلچر ہے، وہ کسی بھی شخص کی، ہم سب نے یہ جملہ سنا ہوا ہے، ہمارے سب کے کانٹیکٹس ہیں، ہم سب نے کسی نہ کسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ یہ لگا دیکھا. یہ ہماری اپنی یہ سائیکالوجی بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے پیسے کے مطابق اہمیت دیتے ہیں. اچھا اگر ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے آس پاس ایسے ہزاروں لوگ ہیں کہ جو اگلے بندے کا سٹیٹس، اس کا پیسہ دیکھ کے پھر اس کو رکھتے ہیں کہ اس کو اس مقام پہ رکھنا ہے. ہم خود بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہم خود بھی ایسے ملیں گے. غریب کو وہ عزت نہیں دیں گے، غریب کی بات اس طرح سے نہیں سنیں گے. امیر بیٹھا ہوگا پینٹ کوٹ میں، گھڑی، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی شائی لگا کے، تو اس کی بات میں وزن ہوگا. ہماری اپنی یہی ہے نا، ہم خود اسی کا شکار ہیں. ہم اخلاق نہیں دیکھتے، ہم موریلٹی نہیں دیکھتے، ہم پیسہ دیکھتے ہیں. تو اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم وداؤٹ ریلیجن بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہم اے آئی میں آ گئے ہیں، پوسٹ ہیومنزم، یہ پوسٹ ہیومنزم کا دور چل رہا ہے، ہم یہاں پہ آ گئے ہیں وداؤٹ ریلیجن، تو پھر وائی وی نیڈ گاڈ؟ ہم نے آرٹیفیشل مشینیں بنا لی، ہم نے انسان بنا لی آرٹیفیشل، ہم نے روبوٹس بنا لی، ہم نے اتنی ترقی کر لی، دین وائی وی نیڈ گاڈ؟ پھر اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ، یہ میں پہلے ایکسپلین بھی کر چکا ہوں آپ کو سیکنڈ پوائنٹ میں نا، فرسٹ پوائنٹ میں میرا خیال ہے، فرسٹ پوائنٹ میں ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایتھیزم، یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے اپنے مسلمان گھرانوں میں ایتھیزم کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، جب مذہبی طبقہ، جب 5 وقت کے نمازی، وہ عدل سے کام نہیں لیتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں،
بازار میں آپ جائیں ذرا ایک دفعہ، اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ دھوکہ کر رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں گے۔ ہم مسجد کے ممبروں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی طبقہ جب بیٹھ کے، اور سب سے زیادہ یہ جو ڈیمیج یہ فلسطین کے معاملے کے بعد سے ہوا نا ہمارے بچوں کا عقیدہ، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس کے اثرات کہاں تک جانے ہیں آنے والی نسلوں میں۔ کہ جب ہم نے دیکھا کہ ریلیجن کو جو نہیں مانتے وہ لوگ بغیر اپنی جان کے ڈر کے، بغیر کسی حکمران کے خوف کے، وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، وہ لوگ جو ہے ظلم کے خلاف بولے، گرفتاریاں دیں، ڈنڈے کھائے، ہر طرح کا انہوں نے ظلم سہا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارا ریلیجس طبقہ، انہوں نے اس چیز پہ جسٹیفیکیشن دے دی کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم فلسطین کو جا کے بچائیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتل نہیں کرتے ان لوگوں کو کہ جن کے ظلم کی وجہ سے ایک بستی کے باشندے یہ کہتے ہیں، اس کی عورتیں، بچے، وہ ظلم کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نکال ہمیں ان ظالم لوگوں کی بستی سے، تو تمہیں کیا ہوگا کہ تم ان عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے اللہ کے راہ میں قتل نہیں کرتے ان ظالموں کو۔ تو اس پہ ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہمارے فوج، ہمارے علماء، ہر طبقہ، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہر طبقہ، سب نے جسٹیفائی کر دیا اس ظلم کو کہ دس از ناٹ آور جاب۔ امریکہ اسرائیل کو فنڈنگ دیتا رہا، اسلحے سپلائی کرتا رہا، اسرائیل کے اور بھی جو جتنے بھی یار ہیں، ممالک ہیں، سب اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی تو مسلمان آپس میں اپنا ملک کھیلنے لگ گئے کہ نہیں جی، ہم پہ تو جہاد فرض نہیں ہوتا۔ تو جب ایک نوجوان طبقہ یہ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ، اسپیشلی جو ینگر جنریشن ہے، جنہوں نے ابھی بڑے ہونا ہے، انہوں نے جب بڑے ہو کے تاریخ دیکھنی ہے، پڑھنی ہے، جس طرح ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنی تاریخ کو، پڑھتے ہیں کتابیں، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، جب آنے والی جو جنریشن ہے، جو ابھی جنہوں نے جوان ہونا ہے اور جو اب ان کے بعد آئے گی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا دین سے دور چلے گئے ہیں۔ یہ تو ایک بڑے لیول کی پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یوتھ یہ کہتی ہے، ایک عام بندہ یہ کہتا ہے کہ جب دین کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے ظلم پہ خاموش بھی رہتے ہیں، ظلم کا ساتھ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، تو پھر ریلیجن از ناٹ اے گڈ تھنگ، ریلیجن از فالس، ریلیجن ایک دھوکہ ہے۔ کہ اگر مذہبی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو مذہبی جھوٹ ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے مذہبی گھرانوں کی شادیاں دیکھ لیں، میں بہت سارے اپنے کلوز لوگوں کی، مطلب جو کسی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں، کسی مسلک کا حصہ ہوتے ہیں، میں کسی بھی مسلک یا جماعت کو پوائنٹ آؤٹ کیے بغیر بات کر رہا ہوں، آپ سب لوگ خود اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ بہت دینی گھرانے، کہ کسی جماعت میں بڑے اچھے اچھے رول پہ موجود لوگ، ان کی بھی جب میں نے شادیاں اٹینڈ کی تو میں نے دیکھا وہ بھی ناچ رہے ہیں، میں نے دیکھا وہ بھی گانے سن رہے ہیں، اور ایک بڑی مشہور و معروف جماعت کے ایک مشہور و معروف عہدے پہ اور بڑے اچھے لوگ، مطلب اس جماعت کے اچھے لوگ کے جن کا انفلوئنس ہے، تو میں نے جب دیکھا کہ یہ تو مذہبی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہماری مسجد کے امام صاحب کے بیٹی کی شادی دیکھ لیں، ہمارے جو ہے وہ داڑھی رکھے جو لوگ ہیں، کیونکہ جو چیز ایک اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جب کوئی شخص داڑھی رکھے گا یا کوئی عورت حجاب کرے گی تو وہ ایک، مطلب لوگ آٹومیٹکلی یہ ویسے بنانا پرسیپشن غلط ہے کہ یہ دین کو پریزنٹ کرنے والا ہے، ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہوا، ایک داڑھی والے کو، ایک حجاب والے کو،
بٹ اٹس اے فیکٹ کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں، اس کو دین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار طبقہ بھی وہی سارے کام کر رہا ہے، وہ شادیوں میں ناچ رہے ہیں، وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہ بھی گانے سن رہے ہیں، وہ بھی جہیز دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو، وہ بھی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ ایک زانی، ایک شرابی، ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو کہہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہ سب کچھ نا. ہم سب تو دیندار لوگ ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہوا. تو جب ہم سب یہ کام کرتے ہیں تو ایتھیزم اور سٹرونگ ہو جاتا ہے ہماری منافقت کی وجہ سے. دیندار طبقہ جب منافق ہوتا ہے تو ایتھیزم کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے. ایتھیزم کے پھیلنے کی پاکستان کے اندر اور کسی بھی مسلم ملک کے اندر سب سے بڑی وجہ دیندار لوگوں کی منافقت ہے. پھر سوشل میڈیا اور پھر ویسٹرن جو انفلوئنس ہے وہ اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو آن لائن کنٹینٹ ہے وہ ایتھیزم کو اس ٹائم پہ اس طرح سے گلوریفائی کر رہا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں جو ایتھیزم کے ماننے والے ہیں، اور جو دینی طبقہ ہے اس کو بلائنڈ فیتھ کے نام پہ اس کو ایک بیکورڈ کہہ کر اس کو اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کو ماننے والے نہیں ہیں، جو ایتھیزم کے ماننے والے ہیں، ان کو پروموشن مل رہی ہے، انٹلیکچوئل ان کو کہا جا رہا ہے، اور جو دین کے ماننے والے ہیں ان کو اندھے پجاری کہہ کے، ان کو جو ہے وہ بلائنڈ فالورز کہہ کے ان کو بیکورڈ کہا جا رہا ہے. اس چیز کو پورا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اور جیسے میں نے پہلے بتایا، ہمارے اپنے مسلمان اسکالرز کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے میں سب سے بڑے اعلی کار ہیں کہ ایمان والے لوگوں کو، تقوی والے لوگوں کو جو ہے بیکورڈ اور متشدد پرست اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے ان کو جو ہے وہ مشہور کر رہے ہیں، ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور جو ایتھیسٹ سوچ رکھنے والے ہیں ان کو انٹلیکچوئل کے طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ہمارے اپنے مسلمان اسکالرز کی طرف سے. تو جب سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کتنی عوام ہے ہماری، یہ ساری یوتھ بیٹھی ہوئی ہے، ویسٹ کا انفلوئنس بھی ہے، تو جب ایک چیز ریپیٹیشن ہوتی ہے نا تو یہ سائیکولوجیکل کنڈیشننگ کر دیتی ہے اور ایک بچہ سائیکولوجیکلی کنڈیشن ہو جاتا ہے اس چیز کو ماننے پہ کہ دین کے بغیر انٹلیکچوئلزم اگر آ سکتا ہے تو مجھے تو دین کی نہیں ضرورت ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی ایسی آن لائن ویڈیوز سوشل میڈیا پہ کہ جس میں مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کے اوپر ایمان لانے کو بیکورڈ کہا جاتا ہے. اتنے لوگ، مطلب اتنے فالوورز رکھنے والے لوگ اسرائیل سے ڈرے بیٹھے ہیں. مومنین کو یہ مشورے دے رہے ہیں، فلسطینیوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ. تو جب اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو اپنے ہی مسلمان اسکالرز کی طرف سے، جب جو ہے وہ جو اب میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا، جو اسرائیل کے اوپر پروٹیکشن کے لیے وہ انہوں نے لگایا ہوا سسٹم، کیا بولتے ہیں اس کو یار، میرے ذہن سے نام ہی نکل گیا، اس کو جو ہے وہ دامت برکاتم العالیہ کہا جائے. جب ان کے جو ہے وہ جہازوں کی تعریفیں کی رہے ہیں کہ ان کے پاس مطلب میں یاد ایک اسکالر کی ویڈیو کہہ رہا تھا کہ ساڈے کو F-16 ہے تو انہوں کو F-16 دونی 32 جمع 3 انہوں کو F-35 ہے. اتنی جہالت بھری پڑی ہے ہمارے اپنے مسلمان اسکالرز کی طرف سے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اپنی جہالت میں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کس طرح کی وہ ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے جاہل لوگ ہمارے انفلوئنسرز ہیں. مطلب جتنے انفلوئنسرز بیٹھے ہیں ٹاپ پہ ان میں زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ انجانے میں حسن زن کی وجہ سے انجانے کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ انجانے میں وہ ویسٹرن جو سائیکالوجی ہے اور جو ایتھیزم ہے اور یہ جو جتنے بھی ازمز ہیں ان کو پھیلا رہے ہیں. اچھا، پھر اگر ہم ایتھیزم کی انر ریالٹی کو دیکھیں نا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایتھیزم جو ہے
مطلب آل دو سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ وہ عقل کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ بیس کرتا ہے، لیکن جب آپ ڈیپ ڈاؤن اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں کہ یہ بیس ہے پین پہ، ڈس اپوائنٹمنٹ پہ، اور یہ تکبر پہ، کبر پہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو ایتھیزم کا بڑا اسٹرانگ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں یہ کہ اگر اللہ ہے تو پھر کائنات میں ظلم کیوں ہے؟ وائی از دیئر سفرنگ؟ اگر اللہ ہے، مطلب اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ خالق ہے. اگر کوئی خالق واقعی میں ہے تو پھر اس کائنات میں لوگوں کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک غریب کیوں پیدا ہو رہا ہے، ایک امیر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اور یہ مطلب آپ کو یہ سفرنگ کیوں مل رہی ہے؟ اگر کوئی خدا ہے، کوئی پالنے والا ہے، تو وائی از دیئر اے سفرنگ؟ پھر ڈس اپوائنٹمنٹ کے اوپر بیس ہے کہ ریلیجیس پیپل نے مجھے دھوکہ دیا، اس وجہ سے وہ ایتھیسٹ ہو گیا. پھر تکبر ہے کہ مجھے کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے خود اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہوں، اچھا برا سوچ سکتا ہوں. آئی کین ڈیسائڈ بائی مائی سیلف. یہ تین چیزوں کے اوپر نا ایتھیزم کی انر ریالٹی ہے کہ ان تین چیزوں کے اوپر ایتھیزم میں خدا کو نکال دیا گیا، لیکن انسان کی جو حقیقت اور ایک معنی کے لیے تلاش ہے، اس کی جو بھوک ہے انسانوں کے اندر، اس کو نہیں ایتھیزم نکال سکا. تو ایتھیزم نے پھر اللہ کو نکالا نہیں، اللہ کو ریپلیس کیا ہے کسی اور چیز کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، سائنس کے ساتھ، لذت کے ساتھ. ان چیزوں کے ساتھ ایتھیزم نے ریپلیس کر دیا خدا کو. لیکن یہ جو بت ہے، پیسہ، شہرت، طاقت، سائنس، لذت، یہ بت کبھی بھی ہماری جو اسپرچول ایمپٹینس ہے اس کو فل نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے بہت سارے امیر کبیر سیکولر سوسائٹیز کے اندر ڈپریشن، اینزائٹی، سوسائڈ، یہ سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالی نے تو بڑا کلیئر کہا نا کہ جب انسان اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ اسے اپنا آپ بھلا دیتا ہے. تو یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور ایتھیزم کے نا آگے پھر سائیکولوجیکل کنسیکوینسز بھی ہیں. آئیڈینٹی کرائسس آتی ہے. ہم سب چاہے ایتھیزم کا شکار نہیں بھی ہوئے، لیکن اس کے جو سائیکولوجیکل کنسیکوینسز ہیں نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہماری بہت زیادہ عوام، ایون آپ ہماری کلاس میں موجود بچے، ہم سب ان کے جو سائیکولوجیکل کنسیکوینسز ایتھیزم کے، اس کا شکار ہوئے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس آئی ہے کہ بھائی میں کون ہوں، میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں، ان آنسرڈ کوشچن. مایوسی ہے سائیکولوجیکل کنسیکوینس ایتھیزم کا، اور یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے. مورل کنفیوژن ہے، یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے. ایگزسٹینشل ایمپٹینس ہے، یہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. تنہائی ہے، یہ ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب اللہ کو ہی نکال دیا تو ہم نے جو اپنا الٹیمیٹ کمپینین ہے اس کو نکال دیا، تو پھر تنہائی آتی ہے. تو ایمان جو ہے یہ انسان کو یہ ساری جڑیں عطا کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی ہیں، مورل کنفیوژن، ہوپ لیسنس، آئیڈینٹی کرائسس، ایگزسٹینشل ایمپٹینس، لونلینس، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں ایمان کے ذریعے. اور ایتھیزم میں یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں، اور ان کے سائیکولوجیکل کنسیکوینسز ہیں جو ہماری پوری قوم سفر کر رہی ہے. ہماری ہر نوجوان بچہ ان چیزوں کا شکار ہے. اور پھر اب ایتھیزم کے نا بڑے ماڈرن فیسز ہیں. سائنٹیفک ایتھیزم بھی ہے کہ اس میں تو یہ کوشش کی جا رہی ہے سائنس کے ذریعے اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، سائنس کے ذریعے. ڈاکنز کو پڑھ لیں. ایگزسٹینشل ایتھیزم ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا پرپز خود کریٹ کرنا چاہیے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، لائف از میننگ لیس. پراپر اس پہ فلاسفرز نے کتابیں لکھنا شروع کر دی ہوئی ہیں بڑے ٹائم سے. کیموس نے لکھی ہے، سارترے نے لکھی ہے. ہیومنسٹک ایتھیزم سب سے خطرناک
کہ بھائی انسانیت کے اوپر کام کرو، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کی. مارکسزم، مارکس کا فلسفہ یہ ہے. اور پھر اب پوسٹ ماڈرن ایتھیزم کہ بھائی کوئی ٹروتھ ہے ہی نہیں، ہر چیز کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. تو یہ جتنی بھی فارمز ہیں ایتھیزم کی، ان سب نے ایمان کو، اللہ کے اوپر ایمان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی ہے کسی انسان کے ساتھ، کسی بھی مٹیریل چیز کے ساتھ. اور آیا کیسے، میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں آیا کیسے ہے نا. اس کے لیے سولوشن یہی ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کریکٹ ڈیفینیشن آف اسلام کو پروموٹ کرنے والے ہمیں اسکالرس چاہیے، تھنکرس چاہیے، اور سچ اور حق اور زندگی اور آخرت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں قرآن سے لینی پڑیں گی، اور قرآن کے ورلڈ ویو کو سائنس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. آئیڈیولوجیکل ریسرچ سینٹر بنانے ہوں گے، اسلامک یونیورسٹیز بنانی ہوں گی. ہمیں جو ہے نا اس طرح کے کلچر کو سپورٹ دینا ہے کہ جو توحید روٹڈ ہو. ہمیں جو ہے نا یہ جو سیلیبریٹیز جو ہم نے جن کو پروموٹ کیا ہوا ہے کہ جن کا کوئی اللہ کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا، مورلی کرپٹ کہ ہوتی مسلمان ہی ہے نا، لیکن مسلمان کے بچوں کو سب سے زیادہ کنفیوز کرنے والی یہی ہے کہ بھائی مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو ان کو ریپلیس کرنا پڑے گا نا. پھر ہمیں اپنی اکنامک ماڈلز ہمیں اپنے بنانے پڑیں گے. ہماری ایجوکیشن میں تربیت نہیں ہے، ہمیں تربیت انٹر کرنی پڑے گی. اور ہماری اسپریچول جو ہے نا چیزیں وہ بھی اسٹرانگ کرنی پڑیں گی. قرآن کا پورا پیٹرن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ساتھ جنگ، ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ، موسیٰ کی فرعون کے ساتھ، سب ایک جو ہے نا وہ ایک پیٹرن کے ساتھ ہے. آج کی جنگ بھی ایسے ہی ہے، جنگ کا میدان لگا ہوا ہے. ہم مسلمان جو ہے نا وہ سمجھ نہیں رہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، ہم سوئے ہوئے ہیں. آج کی جنگ یہی ہے کہ کون بتائے گا سچ کیا، حقیقت کیا ہے، اللہ یا انسان. تو یہ جو پورا ایک دجال کا سسٹم دجال کے لیے پریپیئر ہو رہا ہے نا، کہ پوری ایک گلوبل لیول کے اوپر ایک ڈسپشن دی جا رہی ہے کہ جو باطل ہے اس کو ایز اے پروگرس کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ کرنے کے کام یہ ہے کہ ہمیں ویژن والے اسکالرس چاہیے، ہمیں انٹلیکچوئلس چاہیے کہ جو اسپریچولیٹی کو بھی ساتھ ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہوں، کہ خالی انٹلیکچوئلس نہیں چاہیے، اسپریچول انٹلیکچوئلس چاہیے. ہمیں اکنامسٹ چاہیے، ہمیں میڈیا کریٹرز چاہیے، ہمیں یہ ساری چیزیں چاہیے. ہمیں اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اس سسٹم کے مقابلے میں یہ سارے لوگ چاہیے. ہمارا یہ ہم تو دفاع کی حالت میں بھی نہیں ہے، ہمیں دفاع چھوڑ کے ہمیں تو ریکنسٹرکشن کے اوپر کام کرنا ہے. اقبال پوری کتاب لکھ گیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، لیکن ہم نے پڑھی نہیں وہ. ہمیں تو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. پوری کی پوری تہذیب ہماری زمین بوس ہوئی پڑی ہے، اس کو پورا از سر نو تخلیق کرنا ہے. حالت دفاع میں بھی ہے ہم، بہت زیادہ کام ہے. تو یہ سارے کام ہمیں کرنے پڑیں گے. تو ایک لائن کی یہ سمری ہے جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے کہ یہ جو گلوبل لیول کے اوپر آئیڈیالوجیکل وار چل رہی ہے، یہ دو خداؤں کی لڑائی ہے، خالق کی اور ایک اپنے آپ کو جس میں خدا بنایا ہوا ہے. اور فتح ہمیں پتہ ہے کس کی ہونی ہے، مومنین کے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں واضح بتایا کہ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے. کہ جو ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے کہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر ہمیں ورکشاپس کروانی چاہیے، ہمیں کریکٹ ڈیفینیشن آف اسلام وہ پریزنٹ کرنے کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو یہ پرابلم سالو ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن بھی تو کرنی ہے نا ہمیں. تو دیٹ واز آل اباؤٹ آور فرسٹ لیکچر، کہ جو کہ گلوبل آئیڈیالوجیکل وارز کے اوپر تھا. اور آج کے لیکچر میں ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، بلیف ہے، یہ کس طرح سے تہذیب کو بناتا ہے، کھڑا کرتا ہے. ہاؤ بلیف شیپ سیولائزیشن. اس کے اوپر ہم نے کمپیریزن دیکھنا ہے کہ اگر اسلامک بلیف سسٹم کو دیکھیں تو وہ کیا بلڈ کرتا ہے، ویسٹرن پیراڈائم کو دیکھیں تو وہ کیا بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر تہذیب
جتنی بھی تہذیبیں اب تک آئی ہیں ساری کی ساری اس کے بلیف سسٹم کے اوپر بنائی جاتی ہیں. کسی تہذیب کی جو جڑ ہے وہ اس کا بلیف سسٹم، اس کا عقیدہ ہے، کیونکہ بلیف سے ہی ویلیوز آتی ہیں، ویلیوز سے ہی سسٹم آتا ہے، سسٹم سے ہی کلچر بنتا ہے، اور کلچر سے ہی آگے قدر بنتی ہے، تقدیر بنتی ہے، ہماری منزل بنتی ہے نا، کوئی کسی منزل تک پہنچتے ہیں. تو تہذیب کھڑی ہو جاتی ہے، تہذیب بلڈ ہو جاتی ہے کہ جب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہو، بلیف ہمارا ساؤنڈ ہو، اسٹرانگ ہو، اور پوری کی پوری تہذیب تباہ ہو جاتی ہے جب عقیدہ کلیپس کر جائے. اور ہمارے ساتھ یہی ہوا، ہمارا بلیف سسٹم توڑ دیا گیا اور ہماری تہذیب بھی ختم ہو گئی، مسلم سیولائزیشن ختم ہو گئی. بلیف یہ بتاتا ہے کہ لوگ خدا کو، انسان کو، فطرت کو، قدرت کو، علم کو، مقصد کو کس طرح سے دیکھیں گے، کس طرح سے پرسیو کریں، یہ بلیف بتاتا ہے. تو سیولائزیشن از ایکچولی فیتھ ان ایکشن. ایمان کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن، پریکٹیکل صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ پوری کی پوری تہذیب ہے. مطلب تہذیب اچھا اس میں آسان کر دیتا ہوں اس جملے کو سمجھنے کے لیے نا، کہ انسان کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی اس کے مانے ہوئے خدا کی ہے. یہ جملہ یاد رکھ لیں، جتنا بڑا خدا ہوگا اتنا عظیم انسان ہوگا، اتنی عظیم تہذیب ہوگی، اور جتنے چھوٹے خداؤں کو ماننے والے انسان ہوں گے اتنی چھوٹی تہذیب ہوگی. تو یہ جو ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کا جو مٹیریل ایکسپریشن ہے وہ تہذیب ہوتی ہے. تو کوئی نیوٹرل سیولائزیشن نہیں ہوتی، ساری کی ساری کسی نہ کسی جو ہے نا ورلڈ ویو کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں. ہر تہذیب کا کوئی نہ کوئی بلیف سسٹم ہوتا ہے. ہمارا جو نقصان پہنچایا گیا وہ بلیف کو ہی پہنچایا گیا. تو جیسے ہی بلیف سسٹم ٹھیک ہونا نا، کریکٹ ڈیفینیشنز ملنی ہے، پوری کی پوری تہذیب کی اثر نو تخلیق شروع ہو جائے گی. اب اسلامک پیراڈائم سب سے پہلے سمجھیں کہ ہماری جو بنیاد ہے، اسلام کی تہذیب کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں. یہ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی پاور، کوئی بت، کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کی بات مانی جائے. تو توحید جو ہے یہ اتحاد لے کے آتی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے اسپرچل، مورل، پولیٹیکل، سائنٹیفک ہر لیول کے اوپر جو ہے نا ہمیں جوڑتی ہے. اب اسلامک پیراڈائم کے اندر اسلامک بلیف سسٹم کی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو ریالٹی ہے اٹ از پرپسفل اینڈ اٹ از کریٹڈ بائی اللہ، اور انسان اللہ کا خلیفہ بن کے آیا اس دنیا کے اوپر. خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا اللہ نے انسان کو، اور ایک ذمہ داری دے کے بھیجا. اور پھر علم جو ہے یہ وحی کے ذریعے آتا ہے اور عقل کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کہ وہی ڈائریکشن دیتی ہے عقل کو. تو علم یہ ہوتا ہے کہ عقل اور وحی دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. وحی کے بغیر صرف عقل کی بنیاد پہ علم کی کوئی حیثیت نہیں، اور وحی کے اوپر جب عقل سے کام نہیں لیا جاتا تو بھی انسان لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. کہ وحی کے آ جانے کے بعد اگر انٹلیکچولی اس پہ کام نہیں کیا جائے گا تو وہ وحی دوسرے لوگوں کو اس طرح سے نہیں ہدایت دے گی. تو علم وحی سے آتا ہے، عقل سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور عقل جو ہے نا اس کو ڈائریکشن مل جاتی ہے وحی سے. یہ علم ہوتا ہے ہمارے نزدیک. اسلام کی خصوصیت یہ ہے. اچھا، پھر ہماری جو ایتھیکل ویلیوز ہیں دے آر ایبسولوٹ، اینڈ یہ اللہ کے حکموں کے تحت بنائی گئی ہیں، کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے
کہ یہ ایتھکس تم نے اختیار کرنے ہیں، یہ ایتھکس تم نے فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جس طرح کہ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دو نمبری نہیں کرنی، کرپشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے، 1 منٹ بس میں دیجیے گا. سوری فار ڈسٹربنس. تو ہم ایتھکس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہماری جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، کہ نظریں جو ہے وہ اپنی جھکا کے رکھنی ہے. جب جو ہے وہ فیمیلز نے باہر جانا ہے تو وہ اس طرح سے چادر اوڑھ کر جائیں. جب جو ہے وہ تجارت کرنی ہے تو یہ باتیں بتاؤ. یہ ساری ایتھیکل ویلیوز ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ ایبسولوٹ ہے، وہ ماننی ہی ماننی ہے. وہ چوائس نہیں ہے کہ مان لیں یا نہ مانیں، وہ ایبسولوٹ ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر ایک اور خاصیت یہ کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس میں ہر چیز جڑی ہوئی ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری اخلاقیات، ہماری گورننس، ہر چیز، قانون ہر چیز کے اوپر لاگو ہے. ریلیجن کے اوپر، مورل ویلیوز کے اوپر، گورننس کے اوپر، ہر جگہ پہ ہماری شریعت میں. پھر جو دولت ہے، مال و دولت ہے، یہ امانت ہے اللہ کی، کہ اس کو عدل کے ساتھ چلایا جائے گا. اکانومی کو ربا کے اوپر نہیں چلایا جائے گا. زکوٰۃ سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا نا ہمیں ربا سسٹم نہیں دیا. اور اب تو یہ حالت آ گیا کہ مسلمانوں کے مفتی اعظم، پاکستان کے مفتی اعظم، کہ اتنا بڑا بلنڈر اس پہ ہوا ہے کہ اسلامک بینکنگ جو کہ ربا کی ہی ایک صورت ہے، اس کو حلال، اس کو جائز قرار دیا. اور اب اس کے کنسیکوینسز نہیں پتہ کہ کیا ہوں گے. جو لوگ بھی اس کے اوپر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بینکنگ کے معاملات پتہ ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو اللہ نے جو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو امانت سمجھ کے جو ہے نا وہ استعمال کرنا. کہ وہ پھر ایسا سسٹم کریٹ ہوتا ہے، معاشرہ اس طرح کا بنتا ہے کہ ہمارے پاس پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا تھا. ایسا عظیم نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں اکانومی کا، سب سے بیسٹ ماڈل دیا ہمیں، لیکن اس کو ہم پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرتے. پھر جو ہمارے جو کلچر ہے، ہمارا جو آرٹ ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر، اس کے اندر عاجزی، اس کے اندر فطرت کے ساتھ ہم آہنگی وہ نظر آنی چاہیے. اس میں فحاشی، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. اور آج ساری بے حیائی، فحاشی کو ہم نے آرٹ اور کلچر کا نام دے کے پروموٹ کر دیا. اور ہمارا مقصد عدل قائم کرنا ہے، میزان قائم کرنا ہے، رحم کے ساتھ حکومت کرنا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر. یہ اسلامک پیراڈائم ہے. ویسٹرن پیراڈائم کو سمجھ لیں. ویسٹرن پیراڈائم کے اندر انسان ہی مرکز ہے تمام چیزوں کا، انسان ہی جو ہے نا وہ پیمانہ ہے تمام چیزوں کا. اب اس کی بھی ہسٹوریکل روٹس ہیں، کل میں نے تھوڑی سی بتائی تھی آپ کو. ایک رینائسنس ٹائم پیریڈ، انلائٹنمنٹ کا ٹائم پیریڈ آیا، سیکولر ماڈرنٹی آئی. تو یہ سارا میں نے کل آپ کو تھوڑا سا اس کو بریف اوور ویو دیا تھا. اچھا، اب اس کی خصوصیت دیکھیں ویسٹرن پیراڈائمز کی، کہ اللہ کو پبلک لائف سے نکال دیا، مذہب کو پرائیویٹ لائف تک رکھنا ہے. کہ یہ کر دیا ویسٹرن پیراڈائم کے اندر. یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں اللہ کی نہیں ماننی، اللہ کی نہیں چلے گی. پرائیویٹ لائف میں جس طرح مرضی مذہب کو فالو کرو. حقیقت، سچ کیا ہے؟ وہ مٹیریل اور ایکسیڈنٹل ہے. مطلب ہم نے مٹیریل چیزوں کو اور بس ایک ایکسیڈنٹل چیزوں کو ہی ہم نے ریالٹی بنا دیا. پھر سچ کو ہم نے کہا کہ ٹروتھ از لمیٹڈ ٹو امپیریکل سائنس. وہی کو تو ویسے ڈسمس کر دیا اس میں کہ اور یہ تو اس کا تو ہمارا ہر یونیورسٹی کا بچہ شکار ہے. اس کو کوئی حدیث سنا دو نا میڈیسن کے اوپر اور سائنس کے اوپر، اور قرآن کی کوئی آیت سنا دو،
تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں سیریس لیتا جس طرح سے اس کو کوئی سائنسدان کا مقالہ سنا دے. اس پہ تو میرا اپنا تجربہ ہے اتنا کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بیماری، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے میڈیسن کے چیپٹر کے اندر، کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج اللہ نے اس کے ساتھ نازل نہ کیا ہو. تو اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہمارے نوجوان، اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہمارے اپنے مسلمان اس حدیث کو، کیونکہ یہ امپیریکل سائنس کے خلاف ہے بات. امپیریکل سائنس تو پتہ نہیں کتنی بیماریاں، ہر بیماری، کسی بھی بیماری کا علاج ہی نہیں. امپیریکل سائنس میں تو مینجمنٹ ہے، امپیریکل سائنس میں تو ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، جینیٹک ڈس آرڈر، سب لا علاج ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ بھائی ہے پاسبل. تو ہمارے مسلمان ایسے کند ذہن، ایسے دماغوں پہ تالے لگے ہوئے، زنجیریں لگی ہوئی ہیں ان کے، کہ وہ حدیث کو نہیں ہضم ہی نہیں کر سکتے، ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں یہی حال ہے کہ ہم وحی کو، ہم حدیث کو، ہم قرآن کو ڈسمس کرتے ہیں، امپیریکل سائنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے مورالٹی کو، ایتھیکل ویلیوز کو ایبسولوٹ نہیں بلکہ بائی چوائس رکھ دیا. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اوپر رکھ دیا، سوسائٹی ڈیفائن کرے گی اچھا برا کیا ہے، اور مورالٹی کو ریلیٹیو بنا دیا. پروگرس کو ہم نے مٹیریل پاور کے ساتھ لنک کر دیا، مورل گروتھ کو تو ہم نے ویسے نگلیکٹ کر دیا. تو آج جتنی بھی ہماری سرکاری، جتنے بھی ہیں جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ. کیوں؟ کیونکہ مٹیریل پاور کو پروگرس سمجھتے ہیں نا، ان کے نزدیک پروگرس یہی ہے. اکانومی ہماری کنزمپشن اور کمپٹیشن سے چل رہی ہے، پالیٹکس ہماری ہیومن سوورینٹی پہ چل رہی ہے، کلچر جو ہے ویسٹرن پیراڈائم کے اندر یہی سیلف ایکسپریشن، سینشوالٹی، سیکشول ڈیزائرز اور کیا کچھ چیزیں گلوریفائی کرتا ہے کلچر. اب اس کے ریزلٹ بھی ہیں کہ ٹیکنالوجیکل تو سکسس آئی، لیکن مورل اور اسپرچول ایمپٹینس کا شکار ہو گئی پوری. اور اب اسپرچول چیزوں کے اوپر بھی جو ہے نا سائنٹیفکلی کام ہو رہا ہے، اسپرچول چیزوں کے اوپر. مطلب یہ ویسٹرن پیراڈائم ہے. تو یہ اب دونوں میں فرق دیکھ لیں، اسلامک پیراڈائم اور ویسٹرن پیراڈائم کے اندر نا. تو یہ پورا ایک ٹیبل ہے، اس کو یاد رکھ لیں کہ اسلامک سویلائزیشن کے اندر الٹیمیٹ ریالٹی اللہ ہے، ویسٹرن کے اندر انسان ہے یا نیچر ہے. اسلامک پیراڈائم کے اندر جو پرپز آف لائف ہے وہ عبادت ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر پرپز آف لائف پروگرس اور پلیئر ہے. پروگرس ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی سینس ہوتی ہے، تب ہم زیادہ پروگرس کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے پروگرس کی کس پیک تک جاتا ہے ایک مسلمان کے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. پھر علم ہمارے پیراڈائم کے اندر وحی اور عقل دونوں کا کمبینیشن ہے، اور ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر امپیریسزم اونلی. اور یہ پورا ٹیبل ہے آپ کے سامنے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے نوٹس. ٹھیک ہے، تو سائیکولوجیکل امپیکٹ دونوں کا یہ ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کے اندر انسان انٹیگریٹڈ ہوتا تھا، عاجز ہوتا تھا، پرپزفل ہوتا تھا، کنٹینٹ ہوتا تھا. کہ ایک امیر المؤمنین سے بھی سوال ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ کرتا کہاں سے لیا ہے، لیٹ کیوں آئے ہو. ایک سب سے مطلب اتھارٹیٹیو پرسن، وہ بھی کوسچنیبل تھا. اور ویسٹرن مین کے اندر ایک بندہ، ایک انسان فریگمنٹڈ رہتا ہے، ریسٹلیس رہتا ہے، کبر ہوتا ہے، اس میں ایمپٹینس ہوتی ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ جب آپ اللہ کو بولتے ہیں تو اللہ آپ کو اپنا آپ بلا دیتا ہے. سویلائزیشنل کنسیکوینس آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے جو تہذیب بنائی تھی اس میں سائنس بھی، اسپرچویلٹی، جسٹس سب کچھ تھا. ویسٹ نے پاورفل تو بنا دی تہذیب، بٹ اس میں مورلی انسٹیبل سویلائزیشن ہے. دونوں کا ہی ڈکلائن آ گیا کہ جب بلیف کرپٹ ہو گیا نا. مسلمانوں کی تہذیب بھی تباہ ہو گئی کہ جب انہوں نے صرف پوجا پاٹ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، 5 رکنی مذہب کو اسلام بنا دیا، تہذیب پوری کی پوری تباہ ہو گئی. ویسٹ بھی پورے کا پورا ایسے تباہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے تباہ کہ عقل کو مورالٹی سے علیحدہ کر دیا. پاورفل تو ہے لیکن مورلی انسٹیبل سویلائزیشن ہے، تو یہ بھی تباہ ہو گئی، ہو رہی ہے، اپنے رستے پہ ہے، اختتام پہ ہے. تو اب یہ کل ہم نے اس کے اوپر بات کر لی تھی، یہ ہمارے چیلنجز میں سے ہے جس پہ ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں. سیکولرزم، مٹیریلزم،
ایتھیزم، نیو کلونیلزم، انڈیویجولزم کے اوپر بات نہیں ہوئی، نہ ہی مٹیریلزم کے اوپر بات ہوئی ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، یا بلکہ ضرورت نہیں ہے، اسی میں کور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا سولوشن ہے، آپ کے سامنے سولوشن لکھا ہوا ہے کہ توحید کو ری سینٹر کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ایجوکیشن کے اندر، اکانومی کے اندر، پالیٹکس کے اندر، میڈیا کے اندر. نالج کو انٹیگریٹ کرنا ہے، ایجوکیشن کو ریفارم کرنا ہے، ایتھیکل اکانومیز کو ریکلیم کرنا ہے، کلچر کو ریکریٹ کرنا ہے، لیڈرشپ کو ٹرین کرنا ہے کہ انہوں نے محاسبہ دینا ہے اللہ کو، اور مسلمان کے دماغ کو ڈی کلونلائز کرنا ہے کہ وہ کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا اس کو چینج کرنا ہے، اس کو morality کے اوپر ٹرین کرنا ہے. تو یہ بڑے مشکل کام ہے کرنے کے لیے، یہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے نا. تو یہ ہمارے 2 لیکچر کے جو فاؤنڈیشن میں تھے. آگے ہمارے عقیدے کی جو ٹریڈیشنل عقیدہ ہے جس طرح پڑھایا جاتا ہے وہ شروع ہو جائے گا کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید پڑھیں گے اور پھر آگے اگلی چیزوں کے اوپر آئیں گے. تو یہ نوٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، 8 منٹ ہے، پھر اس کے بعد نماز کی بریک ہے. کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، پھر نماز کی بریک لے لیں آپ. جی نماز ٹائم آپ کو بتایا کہ ہے. سر نماز ٹائم، اچھا، روب اور خوف کے اندر فرق. اچھا کوشچن ہے، کر لیتے ہیں اس پہ بھی بات. اوپر میں آپ کے ذرا سوال دیکھ لوں. جی میں شروع سے ہی آپ کے سوال ہی دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلا سوال ہمارے پاس خوف اور روب کا آیا ہوا ہے. اس کے بعد جی سکرین شو نہیں ہو رہی. ایبسلیوٹلی رائٹ. چلیں، خوف اور روب یہ کوشچن آیا ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. خوف عربک روٹ ورڈ مطلب خوف سے ہی نکلا ہے. اس کا معنی جو ہے یہ ڈر ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، نقصان ہے، سزا کا احساس. ٹھیک ہے، سزا کا احساس. تو عام طور کے اوپر کسی بھی خطرے یا سزا سے ہوتا ہے خوف. ٹھیک ہے، اب خوف کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں، اس پہ نا ابھی ہماری تہجد سیریز بھی ہے، تو اس پہ ابھی میں پرسوں خوف کے اوپر ہی بات کر رہا تھا کہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے. مطلب خوف کے پیدا ہونے کی کچھ وجوہات ہیں نا، کہ کسی کو کھو جانے، کسی قریبی کو کھو جانے کے احساس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. جب کوئی غلط کام کیا ہو تو اس کی سزا کے احساس کے طور پہ خوف پیدا ہو جاتا ہے. جب کسی کو خوف میں مبتلا کیا ہو تو خود بھی انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں خوف کی نا. تو خوف کا تعلق تصور سے ہوتا ہے. مثال ہے کہ گناہ کے بعد خوف ہوتا ہے نا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. امتحان سے پہلے دل میں خوف ہوتا ہے کہ اگر محنت نہ کی تو ناکام ہو جاؤں گا. جو روب ہے اس کا مطلب ہے ہیبت یا دہشت یا خوف کی کہہ لیں کہ پرماننٹ فارم ہے. کہہ لیں کہ دل میں بیٹھ جانے والا ایسا خوف جو قابو سے ہی باہر ہو جائے اس کو روب کہتے ہیں. جب خوف دل کے اندر گھر کر جاتا ہے، انسان کی ہمت یا حواس کے اوپر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں روب. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جنگ میں دشمن پر روب طاری ہو جانا نا، اور ایک بادشاہ یا کسی بھی ایک عظیم انسان کے چہرے سے ایسا جلال نکلنا کہ اگلا مخالف خود ہی دب جاتا ہے اس کے چہرے کے جلال سے، تو وہ روب ہوتا ہے. تو روب کہہ لیں کہ خوف کی اگلی فارم ہے نا. یہ خوف اور روب کا ڈفرنس ہے.
اچھا، ایگنوسٹک اور آپ نے بتایا پوچھا ہے ایتھیزم کا پوچھا نا. ایگنوسٹسزم ایتھیزم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. ایگنوسٹزم اور ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے، تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے. ایگنوسٹک بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ شک میں زندگی گزارنا، شک میں جینا، کہ جس کے پاس خدا کے بارے میں علم نہیں ہے نا وہ ایگنوسس، مطلب ایگنوسس کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں علم نہیں ہے نا. سادہ لفظوں میں آپ کو ایکسپلین کروں تو ایگنوسٹک وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا ہے یا نہیں، شاید ہے یا شاید نہیں، جو شک کے اندر ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایگنوسٹک. باقی جو آپ پرسنل کوشچن کریں کسی ان پرسنل مطلب پرسنالٹی کے اوپر، تو میں کبھی بھی کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتا. اور آپ کو بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کسی بھی پرسنالٹی کے اوپر کبھی بھی کمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے استاد سے بھی یہی سیکھا. آپ میرے استاد کا بھی کوئی بھی لیکچر دیکھیں گے یوٹیوب پہ نا، تو وہ کبھی کسی کا نام لے کے نہیں اس کو برا بھلا کہیں گے یا اس کی اصلاح کے لیے، یا اس کو اچھا بھی نہیں کہیں گے. مطلب اس کا نام لے کے اس کی تعریف بھی نہیں کریں گے اور اس کی برائی بھی نہیں کریں گے. ہم کنسپٹ کی بات کریں کہ یہ کنسپٹ برا ہے، یہ فلسفہ غلط ہے، یہ فلسفہ ٹھیک ہے، تو فلسفے کے اوپر بات کرنی چاہیے. شخصیت کے اوپر کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے آپ کو. یہ آپ کے لیے لیسن بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی نماز پڑھ لیں، 6 بجے انشاءاللہ تعالیٰ سیرہ کی کلاس شروع کرتے ہیں.